ان کو بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے. God forbid, as long as I was in charge, I would never allow Pakistan, which is a nuclear, powerful, 170 million people strong nation, to be a banana republic. And therefore we had to act. The government of Pakistan had to act. But before acting, we delayed it for about 6 months. کیوں؟ کیونکہ ہم کیجولٹیز بچانا چاہ رہے تھے. ورنہ ایکشن پہلے دن ہو سکتا تھا، لیکن ادھر ہزاروں لوگ مارے جاتے، عورتیں بھی اور بچے بھی. لیکن ہم ان کو بچانا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے ادھر تمام لوگوں کو، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے گروپ کو بھیجا، ادھر وفاق المدارس کے لوگوں کو ادھر بھیجا، تاکہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے. پھر خانہ کعبہ سے امام کعبہ صاحب کو ہم نے دعوت دی اور ادھر بلایا اور ادھر بھیجا ہم نے کہ ان کو سمجھائیں کہ باز آ جائیں. مولانا عیدی صاحب اور بلقیس عیدی ان کی بیگم کو ہم نے بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ. جب سارے یہ ایکشن ہم نے کر لیے اور وہ نہیں سمجھے، لیکن زیادہ تر لوگ نکل آئے اور صرف 150 لوگ رہ گئے تھے اندر ان 6 مہینوں میں، اس وقت ایکشن ہوا اور 94 لوگ ادھر مارے گئے ہیں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی بچہ، کوئی اور خاتون، کوئی عورت نہیں تھی. آخری گروپ عورتوں کا کوئی 11-12 بجے حسام کے ساتھ نکلا ہے. صرف ایک ہی خاتون تھی، وہ مولانا صاحب جو ادھر تھے، ان کی والدہ جو بہت ضعیف تھیں، اور وہ نہیں نکلیں. ادروائز کوئی بھی وہاں اور نہیں تھا. اور یہ سب جھوٹ ہے کہ یہ عورتیں اور بچے اور اس قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ ان ہیروز کو آنا رہی ہے جنہوں نے ایکشن کیا. پاکستان فوج عورتوں اور بچوں سے نہیں لڑتی ہے، پاکستان فوج دشمن سے لڑنا جانتی ہے. پھر یہ بھگتی کا سلسلہ آ گیا. بھگتی کون ہے؟ آپ لوگ پتہ نہیں کتنا جانتے ہیں. میں بہت جانتا ہوں، میں بلوچستان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں بلوچستان میں پیدل چلتا رہا ہوں ہر طرف. 70s میں نے آپریشن میں حصہ لیا ہے، ڈیرہ بگتی میں، سوئی میں، کولو میں، مریوں کے ایریا میں، اور ڈیرہ بگتی میں بگتیوں کے ایریا میں، اور کلپڑ بگتیوں کے ایریا میں. تو میں ان سب کو جانتا ہوں اور کیا ہو رہا ہے وہاں جانتا ہوں. یہ بگتی وہ ہے جو روزانہ ہماری گیس پائپ لائن کو اڑا دیتے تھے، جو روزانہ الیکٹرک پائلونز کو اڑا دیتے تھے، ریلوے لائن کو اڑا دیتے تھے، بریجز کو اڑایا. گورنر ان کے پاس ملنے ہیں تو ایئر ٹریفک کنٹرول جو رن وے پہ تھا سوئی میں، اس کو اڑا دیا. اور پھر چیک پوسٹ لگا دی، اور فرنٹیئر کور جو حکومت کی ایک آرگنائزیشن جو فورس ہے، اس کی موومنٹ کو چیک کرنا شروع کر دیا. اور پھر پہاڑوں پہ اپوزیشن لے کر ونگ جو تھا ہمارا، یہ جو فرنٹیئر کور بلوچستان کا ونگ، اس کے اوپر راکٹ اور گولیاں مار رہے ہیں. اور سوئی پلانٹ جو کہ ہمارا اتنا قیمتی پلانٹ ہے، اس کے اوپر 400-450 راکٹ ایک دن میں فائر ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہیے؟ حکومت کیا کرے ایسی سلسلے میں؟ تو وہی کیا جو ہونا چاہیے تھا. صرف یہ نہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کتنا ظلم کرتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی نیک لوگ ہیں، بہت اپنے لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کی ترقی بالکل نہیں چاہتے ہیں. یہ سڑک نہیں بنانا چاہتے ہیں، یہ اسکول نہیں بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کو وہاں نیچے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسی طریقے سے ان کی سرپرستی رہتی ہے. خود عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں، اور غریب ترین لوگ، پسے ہوئے لوگ ادھر رہتے ہیں. ان کے عوام جو ہے، انہوں نے اپنی ٹرائب، کلپر ٹرائب کو مار کے اس کے کلپر ٹرائب کا جو وڈیرا تھا، اس کے بچوں کو قتل کر کے ان کو باہر نکال دیا وہاں پنجاب میں اور سندھ میں. صرف 1-2 مہینے نہیں، 15 سال سے وہ وہاں تھے. ہم لوگوں نے ان کو واپس آباد کیا ہے وہاں. اور میں جب گیا تھا ڈیرہ بگتی اور سوئی، جب وہ آباد ہوئے ہیں تو وہ آنسوؤں سے روتے تھے. انہوں نے وہ یہ کہہ کر کے ہمارے بچے آپ کی پشتوں کو آپ کے ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا. اور یہ کلپڑ ٹرائب بگتی ہیں، یہ کلپڑ بگتی سب سے بڑا بگتیوں کا سب ٹرائب ہے. 60,000 ان کے خلاف جینوسائیڈ اس نے کیا ہوا تھا. تو یہ سمجھتے ہیں یہ پاپولر ہے وہاں.
یہ پاپولر نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، یہ اپنے ہی لوگوں پہ انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا. تو یہ صورتحال وہاں کی ہے بگٹی کی. اور لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو بلوچستان میں کیا ہے 8 سال میں، وہ میرے خیال میں پچھلے اگر 60 سال آپ لے لیں اور اس 8 سال سے کمپیئر کریں، میں کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ 8 سال ان 60 سالوں سے 5 گنا زیادہ ہم نے ایکسپینڈیچر نہ کیا ہو اور ادھر ڈیولپمنٹ نہ کی ہو بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچوں کے لیے اور پٹھان پختونوں کے لیے جو ادھر رہتے ہیں. ہم نے ادھر گوادر پورٹ بنا دیا، ہم نے ادھر کوسٹل ہائی وے 750 میل کی 25 ارب روپے میں بنا دی. ہم نے انہیں میرانی ڈیم اور سبکزئی ڈیم دے دیا جہاں ایک قطرہ پانی نہیں پینے کو ملتا تھا. ہم نے انہیں اور سڑکیں بنا دی، کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ سے لورالائی اور ڈیرہ غازی خان. یہ سڑکیں وہ ہیں جو بلوچستان کو کنیکٹ کرتی ہیں پنجاب اور سندھ اور فرنٹیئر کے ساتھ. یہ سڑکیں ہم نے ان کے لیے بنا دیں. پھر میں نے دیکھا کہ یہ فوج میں نہیں ہے بلوچ، تو ان کے لیے اسپیشل ISSB یونٹ ہم نے کوئٹہ میں کھولی اور بلوچ لوگوں کی ٹریننگ ہم نے دی اسپیشلی تاکہ وہ فوج میں آ سکیں. اور آج الحمدللہ سپاہی بھی ہیں اور آفیسرز بھی ہیں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بلوچستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں. پھر ہم نے ان کے بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ گیس جو وہاں پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی ہے. ہم نے گیس پائپ لائن، they were not viable, they were unviable, inviable projects, but we gave gas to places like Loralai, places like Ziyarat. ان جگہوں میں ہم نے گیس لے کر گئے، ہم نے گیس پہنچا دی ادھر. تو ٹریمنڈس اماؤنٹ آف ڈیولپمنٹ، 10-10 کروڑ روپیہ ہر ڈسٹرکٹ کو دیا کہ آپ جو مرضی ڈیولپمنٹ کریں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر. دس واز دا ڈیولپمنٹ دیٹ وی ڈیڈ فار بلوچستان. And I know that the people of Balochistan remember that always. So therefore, یہ نہیں ہے کہ بگٹی صاحب کو کیوں مارا گیا. وہ مارے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ہی ایک خانہ جنگی ادھر کی فرنٹیئر کور کے خلاف، اور اس ایکشن میں وہ مارے گئے. اور اس کو کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں نے کیا یا کس نے کیا. وہ ایک ایکشن، جب گورنمنٹ کی رٹ چیلنج ہوئی تو گورنمنٹ نے ایکٹ کیا اور فرنٹیئر کور کے اس جھڑپ میں وہ مارے گئے. تو اس میں کوئی نہ کہ اگر میں نے کبھی وہ جو کہا تھا میں معذرت چاہتا ہوں قوم سے، پلیز ڈونٹ تھنک کہ میں نے کوئی اپولوجائز ان کے لیے کیا، یہ نہیں، میں نے بالکل نہیں کیا. یہ تو میں اگر آئندہ بھی اس قسم کا چیلنج ہوگا ٹو دا رٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، اٹ مسٹ بی crushed, it must be dealt with in a similar manner by any government in charge in Pakistan. Nobody should accept challenging the writ of the government, challenging the integrity and sovereignty and solidarity of Pakistan. Anyone who does that must be crushed. اب آپ NRO کے بارے میں بھی سننا چاہتے ہوں گے، میرے خیال میں وہ بھی مجھے بتا دینا چاہیے. یہ ایک چیز ہے جس کے لیے میں نے اپولوجائز کیا ہے. یس انڈیڈ، بیکاز میری نظر میں یہ ایک ایسا ایکشن تھا which hindsight I feel it created turbulence in the state of Pakistan and for which I actually regretted and I do regret. But there was ہمیشہ یہ یاد رکھیں there is ایک وجوہات کچھ ہوتی ہیں، کچھ انوائرمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی غلطی آدمی کر لیتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بے عیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے بہت سے ڈیسیجن لیے ہیں، کئی 100 ڈیسیجن لیے اور امپورٹنٹ ڈیسیجن لیے جو صحیح ہوئے، لیکن بعض وقت when the buck stops at the leader، جب کہ اس کو درمیان میں اور اوپر کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو لوگ آتے ہیں اور بہت سی آپشنز بتائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس وقت وہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. لیڈر از آل alone. That is the time when you are just alone. And sometimes جو فیصلے ہوتے ہیں the decision may go wrong. And I do apologize for this decision being going wrong. لیکن اس سے
میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک وقت تھا 2007 کے الیکشنز آ رہے تھے اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز چودھری شجاعت صاحب مجھے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو الگ کریں اپوزیشن سے ورنہ ہم کہیں اگلی الیکشن میں ہار نہ جائیں. تو انہوں نے ہی مجھے اکسا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور بے نظیر سے بات چیت کریں اور ان کو الگ اپنی طرف لیں. اس لیے میں گیا ہوں اور ان سے 2 دفعہ میں نے ملاقات کی ابو دھابی میں. اور ڈیل کیا تھی؟ یہاں ٹیلی ویژن پہ بہت سی ہر قسم کی باتیں میں سن رہا ہوتا ہوں، سب غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈیل یہ تھی، میں نے انہیں کہا کہ آپ پاکستان میں الیکشن سے پہلے نہ آئیں، اور انہوں نے اس کے بدلے میں کہا کہ مجھے یا تو وہ جو 3rd ٹرم پرائم منسٹر ہے اس کو چھوڑیں آپ، یا پھر کیسز کو ختم کریں.